بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوٹلش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 2 بولم 106 پارٹ 2۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں کچھ ہوا یوں کہ والدہ سلطانہ کانتا کزنوس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ عثمان کے خلاف اتحاد قائم کرنے کا وقت ہے جو خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں وہ آپ کی طرف ہے، آپ ہمارے ساتھ اتحاد کیوں کر رہی ہیں؟ پھر والدہ سلطانہ کہتی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو میرے خلاف کڑا نہ ہوتا کانتا کزنوس۔ عثمان نے عالی سلجوق کے سائے تلے اپنے پر کو لیے، لیکن وہ تکبر میں گر چکا ہے۔ صرف یہی بات نہیں، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ پہنچ چکا ہے۔ پھر والدہ سلطانہ کہتی ہیں میں ہر چیز کے بارے میں جانتی ہوں، ریاست جتنی کمزور ہوتی جائے گی غدار اتنے ہی بلند ہوں گے۔ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں پھر چلیں ان کو خاموش کریں۔ اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہے کیا تم میرے شرائط نہیں سننا چاہتے؟ میرے شرائط یہ ہے کہ کوئی ترک گاؤ اور نہ ہی کسی ترک پر حملہ ہوگا۔ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں میری جنگ صرف عثمان سے ہے، جو ترک مجھ پر حملہ نہیں کرتا اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہیں اگر ہمارا مقصد ایک ہی ہے پھر تمہیں بازنطینی تخت کے لیے میرے طرف سے ہر طرح کی مدد ملے گی کانتا کزنوس۔ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں میں ممنون ہوں سلطان حضرت، لیکن میرا کوئی وارث نہیں، میں اب تخت کا مالک ہوں۔ شہنشاہ اب حکومت کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں اس کے نام پر سلطنت پر حکومت کروں گا۔ اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہے ہمارے پاس عثمان کے خلاف زیادہ طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد کانتا کزنوس کہتے ہیں اگر ہم جان لے کہ عثمان کس چیز کے پیچھے ہے تو ہم زیادہ طاقت کے مالک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہے وہ نہیں فتوحات کے پیچھے ہے، کوہ نثار ہو سکتا ہے، چاردلی ہو سکتا ہے اور یا پھر کورپری ایسار، وہ ان میں سے ایک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے سپاہی یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ وہ مارمرجک کے بعد نہیں رکے گا، ہمیں اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کوئی حملہ کرے۔ اس کے بعد والدہ سلطانہ کے سپاہی عثمان صاحب کے سپاہی کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد والدہ سلطانہ کانتا کزنوس سے کہتی ہے کہ فکر نہ کرو کانتا کزنوس، عثمان کچھ عرصے سے انہیں میرے تعاقب میں بھیج رہا ہے۔ پھر کانتا کزنوس کہتے ہیں یعنی کیا وہ ہم پر شک کرتا ہے؟ جب تک معاہدہ ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سلطانہ کہتی ہیں عثمان مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے سپاہی والدہ سلطانہ سے کہتی ہے کہ میرے سردار کو روکنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن تم حق کی راہ پر چلنے والوں کو نہیں روک سکتی۔ پھر والدہ سلطانہ کو غصہ آ جاتی ہے تو وہ عثمان صاحب کے سپاہی کا سر کاٹ دیتے ہیں، گلا کاٹ دیتے ہیں اور اسے شہید کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کانتا کزنوس سے کہتے ہیں بدقسمتی سے مردہ بول نہیں سکتا کانتا کزنوس۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عثمان کے اس چھوٹے سے پہلو کو تباہ کرتے ہوئے کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس کے بعد دوسرے طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اولف اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اولف کا ایک سپاہی اولف سے کہتے ہیں ہم حملے کے لیے کس چیز کے منتظر ہے اولف؟ اولف کہتا ہے ٹھیک وقت کا بھائی، اس کے بعد ہماری جیت کی وجہ ہمارا صبر ہوگا اور ہمارے اتحادی جو ہمارے دشمن کی سرحدوں کے اندر ہے بیندر صاحب۔ اولف سے کہتے ہیں تم بھی عثمان صاحب کی طرح بے صبر ہو اولف افندی۔ عثمان اب کس چیز کے پیچھے ہے؟ ہم جانتے ہیں عثمان فتوحات کے پیچھے ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں حملہ کرے گا۔ ہم ایک دن جان لیں گے، ہم ایک دن جان لیں گے، اور جب جانیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے ہم اس پر حملہ کریں گے۔
اگر تم نہیں جانتے کہ عثمان کہاں حملہ کرے گا تو اب کیوں آئے ہو؟ یہ اولف کہتے ہیں بیندر صاحب سے۔ پھر بیندر صاحب کہتے ہیں ہم اندرونی انتشار پیدا کریں گے اور تم جہاں افراتفری ہوگی وہاں حملہ کرو گے۔ میرے پیغام کا انتظار کرو، تب تک حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد اولف کہتے ہیں میں کوئی شکاری کتا نہیں ہوں بیندر، اپنے سلطان سے کہو کہ وہ مجھے وہی دیں گے جو میں چاہتا ہوں۔ پھر بیندر صاحب کہتے ہیں جنگ اور خون کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اولف کہتے ہیں گھر چاہتا ہوں، زمین چاہتا ہوں، ایسی زمین چاہتا ہوں جس کا تعلق نہ کہ بازنطینی سے اور نہ سلجوق سے ہو، ایسی زمین جو صرف میری اور میرے بھائیوں کی ہو۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو مارمرجک اور اس کے قریب کی سرزمین میری ہوگی، صرف میری۔ اس کے بعد بیندر صاحب کہتے ہیں مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے سلطانہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ اولف بیندر صاحب سے کہتے ہیں جب تم آؤ گے تو تمہارے ہاتھوں میں ایک دستاویز ہونی چاہیے جس پر لکھا ہوگا کہ مارمرجک میرا ہے اور اس پر سلطان کی مہر ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا آتے ہی میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ پھر اس کے بعد بیندر صاحب اولف سے کہتے ہیں تم عثمان کے سر کے بارے میں سوچو اور عثمان کا سر کاٹو، میری سلطانہ تمہیں مارمرجک سے زیادہ دے گی، میرے پیغام کا انتظار کرو۔ پھر عثمان صاحب اپنے قرارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں منجتیں کہاں ہیں؟ تو کونور کہتے ہیں ترگت صاحب نے منجتیں نہیں دی جناب۔ پھر عثمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ترگت۔ پھر اناگول قلعے کے منظر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ والدہ سلطانہ ترگت صاحب سے بات کرنے کے لیے اناگول قلعے پہنچ جاتے ہیں۔ والدہ سلطانہ کو ترگت صاحب کہتے ہیں آپ نے اناگول کو شرف بخشا والدہ سلطانہ۔ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں لیکن ہمیں آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، اچھا مہمان وہی ہوتا ہے جو آنے سے پہلے خبر دیتا ہو، خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہے آلی سلجوق کہیں جانے سے پہلے کب خبر دیتی ہے ترگت صاحب؟ جب سے ہم سرحدوں سے ہوئے یہاں بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ عثمان صاحب کا سب سے بڑا شہر یقینی طور پر اناگول ہوگا۔ پھر ترگت صاحب غصے میں آ کر کہتے ہیں اناگول میرا شہر ہے، آپ چاہتی ہے کہ میں ایسا کہہ کر عثمان صاحب کے خلاف کھڑا ہو جاؤں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، یہی آپ کا ارادہ ہے؟ والدہ سلطانہ یہ بھائیوں کا آپسی کا معاملہ ہے، عثمان صاحب کے خلاف غداروں کی تلاش ہے تو کہیں اور جائیے، یہاں کوئی غدار نہیں۔ پھر والدہ سلطانہ کہتی ہے آپ نے مجھے غلط سمجھا ترگت صاحب، میں صرف عثمان بے کے شہر دیکھنا چاہتی تھی، آپ عثمان صاحب کے سرداران میں سے ایک ہے، آپ اس کے سائے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، سائے میں رہنے والا اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں والدہ سلطان میرے پاس اناگول میں کچھ سپاہی ہے، میں نے اپنے بیشتر جنگجو کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اناگول میں یہ پرچم لانے والا میں ہوں۔ پھر والدہ سلطانہ کہتی ہے میں نے سنا ترگت صاحب، میں نے سنا، اس لیے آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو دیے، آپ نے اس سب کے باوجود عثمان صاحب سے کبھی غداری نہیں کی، اس لیے میں تمہیں ایک سردار کے طور پہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم عثمان صاحب سے مختلف ہو، تم صرف انصاف چاہتے ہو، تم صرف اپنے بہائے گئے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اور جب تم نے مطالبہ کیا تو عثمان صاحب نے کیا کیا؟ کیا اس نے نظر انداز نہیں کیا ترگت صاحب؟ آپ کے بہادروں کے خون کی قیمت کہاں ہے؟ آؤ اور میرے ساتھ کام کرو ترگت، ریاست میں تمہارا درجہ ہوگا، مستقبل تمہارا ہوگا، اس پر اچھی طرح غور کرو، ہم پھر ملیں گے ترگت صاحب، آپ بہت زیادہ کے مستحق ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اختتام ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اس طرح کے ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو سے جڑی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔